وہ کیا ہر جگہ من گھڑت طریقے سے بنایا جاتا ہے، جس کی مرضی میں جو آ رہا ہے، اور اس میں پھر خرافات یہ ہے کہ معاذ اللہ 2 فرضی قبریں تک بنائی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اعتقاد یہ ہے کہ امام علی مقام کے جسم کو دفن نہیں کیا گیا تھا، 3 دن کے بعد دفن کیا گیا، تو گویا ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں اور یہ تعزیے کی شکل میں ان کی تدفین کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر مال کی بربادی، کہ تعزیہ بنایا، کچھ دن رکھا، پھر اس کو توڑ پھوڑ کیا، کمچی کو موڑا ماڑا، گڑا کیا، گڑے میں ڈال دیا، مال کی بربادی اور مال کا اسراف حرام ہے شریعت میں۔ پھر جب تعزیہ نکلتا ہے، ایک تو من گھڑت تعزیہ، اصل سے جس کو کوئی تعلق نہیں، اصل سے کوئی اس کو نسبت نہیں، اب وہ نکلا تو صاحب اس کے ساتھ نہ نمازوں کی فکر ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ 10 محرم عاشورے کا دن، جس دن رسول اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، عبادتوں سے تو غافل ہوئے، اس تاریخ کو ڈھول باجے بجاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ذرا دیانت دیاری سے بتائیے، 10 محرم الحرام عاشورے کے دن ڈھول کیا حسینی بجا رہے تھے کہ یزیدی بجا رہے تھے؟ جب یہ قافلہ دمشق گیا تھا نا لوٹا پیٹا ہوا، یزید نے پورے دمشق کو سجایا تھا، سوارا تھا، سجانے کا حکم دیا تھا، اور یزیدی خوشیوں میں ڈھول پیٹتے ہوئے رقص کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مبارک ہو، باغی قتل ہوئے، امر المومنین یزید ابن معاویہ فتح یاب ہوئے۔ معاذ اللہ استغفر۔ تو یہ ڈھول بجانا حسینیوں کا طریقہ نہیں تھا۔ اور جب قافلہ دمشق میں چلا تو روایتوں میں یہ تک آیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کرتی تھی، دوپٹے چھین لیے گئے تھے جس وقت۔ بہت سے لوگ ان روایتوں کو معتبر نہیں مانتے، لیکن بہرحال وہ روایتیں اگر ضعیف بھی صحیح تو ان ضعیف روایتوں میں بھی ایک سبق اور درس ہمیں ملتا ہے کہ جب دوپٹے چھین لیے گئے، بے پردہ کیا گیا اہل بیت کی خواتین کو، حضرت زینب جو امام علی مقام کی بہن تھی، مولا کائنات علی مرتضی حضرت فاطمہ کی شہزادی تھی، قافلے کی سالار تھی شہادت حسین کے بعد، اس نے آواز لگائی تھی انہوں نے، اے اہل بیت کی مقدس خواتینوں، اے فاطمہ کی شہزادیوں، کیا ہوا تم سے دوپٹے چھین لیے گئے؟ مگر اللہ نے تمہیں قدرتی پردہ دیا ہے، اس قدرتی پردے کا استعمال کر کے اپنے چہروں کو چھپاؤ، بے پردگی سے بچو، اور وہ یہ کہ اپنے بالوں کو اپنے سامنے چہرے پہ کر دو۔ انہوں نے اپنے بالوں کو کھول کر اپنے چہروں پر ڈال دیا تھا تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئے۔ بتائیے وہ امام کی بہن جو اس آفت اور مصیبت کے عالم میں کہ جب پورا کنبہ لٹ چکا، پورا خاندان ختم ہو گیا، پورا کا پورا خاندان ہلاک ہو گیا، اس عالم میں بھی پردے کا خیال فرما رہی ہے، اور اسی تاریخ کو حسین کا نام لے کر ہماری بہنیں، ہماری مائیں بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی ہے، میلوں میں گھوم رہی ہے، سج دھج کے لپسٹک اور پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے۔ بتائیے کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ آپ حسین ہیں؟ قیامت کے دن ہم امام حسین کی بارگاہ میں جائیں گے کہ آپ شفاعت کیجئے، کس منہ سے آپ شفاعت کے لیے ان سے گزارش کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ امام حسین چہرہ پھیر لے کہیں گے یزید تو میرا رشتہ دار بھی تھا، صحابی کا بیٹا تھا، ہمارے قریبی تھا، جب میں نے صحابی کا بیٹے ہونے کا لحاظ نہیں کیا، تم تو نانا کے صرف امتی ہو، میرے رشتہ دار نہیں ہو، جو بدبختیاں اس نے کی اس سے بڑھ کر تو تم نے کی ہے، کس منہ سے آئے ہو کہ میں تمہاری شفاعت کروں اور نانا کی بارگاہ میں تمہارے لیے شفاعت کے لیے التجائیں کروں؟ کیا ہوگا اس وقت؟ کبھی اس پہ ہم نے تصور کیا ہے، غور کیا ہے؟ مذہب اہل سنت الحمدللہ اتنا مضبوط اور حق مذہب ہے کہ اس کی کسی بنیاد کو کوئی بدعقیدہ ہلا نہیں سکتا، لیکن سر کہاں جھک جاتے ہیں ہمارے علماء کے؟ جب یہ ہماری بیہودگی اور ہماری خرافاتوں پہ انگلی رکھتے ہیں، تب ہمارے علماء جواب دینے سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، ہماری قوم کا یہ حال ہے، ہماری قوم ہمارے علماء کوئی نہیں سنتی، ہمارے علماء منع کرتے ہیں، ہر سال سمجھاتے ہیں، مساجدوں میں تقاریریں ہوتی ہے، بولا جاتا ہے بھائی خرافاتوں سے بچیے، بے پردگی سے بچیے، یہ میلے اور ٹھیلے سجانا بند کیجئے، وہ دن ذکر حسین کا ہے، کربلا کی یاد کر کے اسلام پر مر مٹنے کے ایک نئے جذبے کو پیدا کرنے کا دن ہے، وہ دن خرافاتوں کا دن نہیں ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ کہ ہم اپنے علماء کی سننے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے عالم کی صرف ایک جگہ بڑی سنتے، کب؟ جب گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے نا تو بڑی ہر چیز عالم سے پوچھتے، حضرت غسل برابر ہو رہا ہے نا، حضرت دفن ٹھیک کر رہے ہیں نا، حضرت کفن برابر ہو گیا نا، حضرت وہ اصالہ ثواب کے لیے قرآن کی پیٹیاں لانا تھا، کہاں ملیں گے حضرت؟ کتنی لانا حضرت؟ وہ جانماز کہاں دینی پڑیں گی؟ ایسا لگتا ہے کہ بھائی مولانا کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، حضور جیسا بھی تھا ہمارا مرنے والا، اب جنت تو آپ ہی پہنچائیں گے بابا، کسی بھی طرح پہنچا دو۔ مولانا یاد آتے، لیکن جب وہی عالم
خرافاتوں کے لیے بولتا ہے کہ یہ جائز نہیں، تو چلو نا یار، مولانا کو کیا سمجھتا، آپ عقل مند ہو جاتے ہیں، مولانا بیوقوف ہو جاتا ہے۔ جو قوم اپنے عالم کی نہیں سنیں گی وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس بستی میں رہنا حرام ہے جس بستی میں عالم دین نہ ہو۔ وجہ کیا ہے کہ عالم دین نہیں ہوں گا، ہدایت کس سے لوں گے، شریعت کس سے لوں گے، جائز حرام حلال کیا امتیاز کس سے حاصل کروں گے؟ آقا نے کہا اس بستی میں رہنا حرام ہے جس بستی میں کوئی عالم دین نہ ہو۔ تو عالم دین کی اہمیت یہ ہے کہ بستی میں رہنا بھی ہمارے لیے حلال تب ہوتا ہے کہ اس بستی میں کوئی عالم رہنمائی کے لیے ہو، مگر ہم نے اس عالم کی قدر کتنی کی؟ صرف 2 رکعت نماز تک ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور جیسی نماز ختم ہوئی تو کہتے ہیں صاحب آپ نماز کے امام تھے، اب پیچھے اس غلام کے، یہ غلام ہے ہمارا۔ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، ہندوستان کی فضا میں کھل کر بولنا بھی اب جرم ہے نا، زیادہ کھل کے نہیں بول سکتے۔ ایک قوم تھی جس کا کوئی وجود نہیں تھا، آج وہ اقتدار پر ہے۔ کیا وجہ اقتدار پر ان کی ہونے کی؟ انہوں نے اپنے رہنماؤں کی، ان رہنماؤں کی جو گندے سندے، نہاتے نہیں تھے، دھوتے نہیں تھے، برسوں جن کے بالوں میں مٹیاں بھری رہتی تھی، ہمالیہ کی چوٹیوں پہ بیٹھ کر گندے گندے افعالوں میں، شرکی افعالوں میں ملوث رہتے تھے، اس قوم نے آج ان لوگوں کو ہمالیہ کی چوٹی سے لا کر سونے اور چاندی کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ آج نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ خود اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے نا؟ لیکن ہم نے اپنے رہنماؤں کو کیا کیا؟ 5,000 6,000 تنخواہ کا غلام سمجھا جائے۔ ہم اپنے علماء کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ کس کی سنو گے یار؟ شریعت جائز اور حلال کون بتائیں گا؟ کیا آپ نے اتنا قرآن اور علم حاصل کیا جتنا علماء نے حاصل کیا ہے؟ کیا آپ حلال و حرام اتنا جانتے ہیں جتنا علماء جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ قرآن عظیم خود کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جو علم والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے۔ تو اپنے علماء کی سنیے، خرافاتوں سے بچیے۔ اب یہ جو اس طرح کی بیہودہ مثالیں لاتے ہیں نا، مجھے ان کی نادانیوں پہ حیرت ہوتی ہے، لیکن کیا کرے ہمارے سنی ہے، کہتے صاحب وہ غریب نواز کے یہاں تعزیہ نکلتا ہے، وہ صاحب فلاں حضرت کے یہاں تعزیہ نکلتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کوئی شریعت کی دلیل ہے بھائی؟ شریعت کی بات کرو۔ اگر تعزیہ حلال ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ زین العابدین نے کوئی تعزیہ نکالا ہے؟ اگر تعزیہ نکالنا، کربلا کی یاد اس ڈھنگ سے کرنا یہ حق بجانی و درست ہوتا تو خدا کی قسم سب سے پہلا تعزیہ امام زین العابدین نکالتے۔ کیا حضرت باقر نے تعزیہ نکالا ہے؟ کیا امام جعفر صادق نے نکالا ہے؟ امام موسیٰ کاظم نے نکالا ہے؟ کیا حضرت امام علی رضا نے نکالا ہے؟ کیا حضرت امام حسن عسکری نے نکالا ہے؟ کون سے امام نے نکالا بھائی؟ کسی امام نے نہیں نکالا۔ کس نے نکالا تعزیہ معلوم ہے؟ تاریخ بھی معلوم ہے آپ کو؟ تیمور لنگ، یہ بادشاہ تھا، پیر سے لنگڑا تھا، اس کا نام تھا تیمور لنگ۔ ہر سال جاتا تھا 10 محرم کو امام حسین کے روزے پر حاضر ہوتا۔ ایک سال بیمار ہو گیا، جا نہیں سکا، رو رہا تھا، اور اپنے روتے ہوئے کہتا تھا ہائے افسوس، ہر سال حاضر ہوتا تھا، یہ سال محرومی کہ امام علی مقام کے روزے پہ نہیں جا پا رہا ہوں۔ تو اس کا ایک وزیر تھا جو عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھا، اس بدبخت نے یہ کیا کہ ایک تعزیہ لا کے بنایا، امام حسین کے روزے کی کاپی اور نقل بنایا اور کہا کہ حضور بادشاہ سلامت میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، اگر آپ امام حسین کے روزے پر حاضر نہیں ہو رہے تو یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اس کو دیکھیں تاکہ آپ کے دل کو کچھ تسلی ملے۔ بادشاہ خوش ہوا، کہا تو نے بڑا اچھا کام کیا، چلو امام حسین کے روزے پہ نہ جا سکا، یہ دیکھ دیکھ کر ہی میں خوش ہو جاؤں گا۔ انعام و اکرام دیا۔ اس بدبخت شیعہ وزیر نے یہ کیا، سارے محلے میں، سارے علاقے میں عام کر دیا، کہا بادشاہ سلامت نے امام حسین کی شبی اور اس طرح کے روزے کو رکھا ہے، اور بادشاہ کا حکم ہے کہ تم سب اس طرح رکھو۔ لوگوں نے رکھا، پہلے تو بات رکھنے تک ہوئی، پھر سڑکوں پہ نکالنے تک ہو گئی، اور ترقی ہوتے گئی، سڑکوں کے ساتھ اب ڈھول آئے، ڈھول کے ساتھ میلے آئے، میلے کے ساتھ عورتیں آئیں، عورتوں کے ساتھ جھولے آئے، اب دکانیں بھی ہیں، پپڑ بھی چل رہے ہیں، بھجیے بھی چل رہے ہیں۔ محرم الحرام اب محرم نہیں رہ گئے، خرافاتوں کا دن ہو گیا۔ کدھر جا رہے ہیں آج؟ ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا میں اگر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ صرف اگر ہماری قوم کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بدعملی سے دوری بچا سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے سمجھو، اپنے علماء کی مانو، سمجھو۔ اور اس تعلق سے بہت سارے لوگ مجھے ملے، کہا صاحب برسوں سے چل رہا ہے تعزیہ۔ ہم نے کہا دیکھو یار، آپ کے باپ دادا اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی جہالت برسوں سے چل رہی ہو تو اس کو ہم اپنائیں۔ اور رسول اللہ نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی
تو اس سے پہلے کافروں کے بھی کفر برسوں سے ہی چل رہے تھے.